بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً. اقرا معہد الحافظات شارع ورسک جماعت عالی اول. مضمون مختارات. سبق نمبر 5. سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہم جو کہ ہمارے سردار ہیں. اس سبق میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ایک قطعہ بیان کیا گیا ہے. مختصراً سا حصہ بیان کیا گیا ہے. سورہ قصص کی آیات ہیں. وجہ انتخاب کیا ہے، یعنی ان آیات کو کیوں چنا گیا، اس قصے کا انتخاب یہاں کیوں کیا گیا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس قصے کو اپنی کتاب کا جز بنانے کی حقیقی وجہ تو مؤلف رحمہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ایک تاریخی واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ان آیات کا اس جگہ چناؤ اس لیے کیا گیا کہ جب پورے عرب میں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا چرچا ہو گیا تو دور دور سے کئی شعراء نے قرآن مجید سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا. اسی غرض سے ایک شاعر اپنے گھر سے نکلا. راستے میں ایک چھوٹی بچی ملی. اس بچی نے پوچھا، الی این یا عم، چچا جان کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، محمد کی طرف قرآن مجید کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں. وہ لڑکی کہنے لگی، یا عم، اے چچا جان، حضور کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت سناتی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دے دے. وہ کہنے لگا، سنائیے. تو اس لڑکی نے قرآن مجید کی یہ آیت سنائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور کہا، یا عم، دیکھیں اس چھوٹی سی آیت میں 6 چیزیں ہیں. 2 امر، ارضعیہ فالقیہ، 2 نہیں، لا تخافی لا تحزنی، 2 وعدے، انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین. کہ آپ اپنا کوئی اس طرح کا مختصر کلام سنا سکتے ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں تکرار کے ساتھ آ جائیں اور کلام کی فصاحت و بلاغت میں بھی کوئی فرق نہ آئے. لہٰذا وہ شاعر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سانس لی اور زور زور سے کہنے لگا، اشہد ان ھذا الکلام لیس من کلام العباد، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. آیات سنیے. طاسیم میم حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ اعلم بمرادہ. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہے روشن کتاب کی، واضح کرنے والی کتاب کی. نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم آپ کو سناتے ہیں موسیٰ کے قصے میں سے، موسیٰ کی خبر میں سے، وفرعون، اور فرعون کی خبر میں سے، بالحق کی، صحیح حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے. ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی بعض خبریں حق کے ساتھ سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. نبا کا معنی حاشیے میں الخبر جمع انباء، یعنی نبا کا معنی ہے خبر. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون، بلا شبہ فرعون زمین میں چڑھ گیا، زمین میں فساد کرنے لگا. الارض سے مراد ملک شام کی زمین ہے. علا کے متعلق آتا ہے کہ باب نصر سے ہے، علا یعلو علوا. اسی طرح باب فتح سے بھی آتا ہے، اس کا معنی ہے بلند ہونا، غالب ہونا، تکبر کرنا، خود کو عالی مرتبہ بنانا. وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے زمین والوں کی کئی قسمیں بنا رکھیں، یا اس نے زمین والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت کو کمزور بنایا. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا. ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا. انہ کان من المفسدین، بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. شیعان کا معنی یہاں جمع شیعۃ وہی الفرقہ، یعنی گروہ سے کیا گیا ہے. اسی طرح علا کا معنی تجبرا و تکبرا، یعنی قہر اور تکبر، بڑائی سے لیا گیا ہے. یستضعف کا معنی ان یجعل ضعیفا کا لیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کمزور نہیں تھے بلکہ فرعون نے انہیں کمزور بنا رکھا تھا، لوگوں میں انہیں کمزور شمار کرتا تھا یا ظاہر کرتا تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ،
اور ہم چاہتے تھے ان نمنا کہ ہم احسان کرے علی الذین استضعفوا فی الارض ان لوگوں پر جنہیں زمین میں کمزور کیا گیا ہے، ونجعلہم ائمہ اور ہم ان کو پیشوا بنائیں، ونجعلہم الوارثین اور ہم انہیں وارث بنا دیں، ونمکن لہم فی الارض اور ہم نے زمین میں انہیں حکومت دے دی۔ نمکنہ کا معنی یہاں یہ کیا گیا ہے کہ ای نجعل لہم سلطانا و قدرتا کہ ہم انہیں سلطان قدرت یعنی قوت دے دیں، ونری فرعون و ہامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون اور ہم دکھلا دے فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکر کو وہ چیز جس سے وہ اپنا بچاؤ کرتے ہیں، جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہاں یحذرون کا ترجمہ یتحرزون سے کیا ہے کہ جس سے وہ خود کو بچاتے ہیں، جس سے وہ خود کو سمیٹتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں ڈالا۔ یہاں وحی الہمنا کے معنی میں ہے، یعنی دل میں بات ڈالنے کے معنی میں ہے۔ ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یا بات ڈالی ان ارضعی کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پھر جب آپ کو خوف ہو اس بچے پر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو آپ اس کو ڈال دیجئے سمندر میں۔ الیم کا ترجمہ یہاں البحر سے کیا گیا ہے کہ آپ اس کو سمندر میں ڈال دیجئے، وَلَا تَخَافِي اور نہ گھبرائیے، وَلَا تَحْزَنِي اور نہ غم کیجئے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ بلا شبہ ہم اس کو لٹانے والے ہیں، الیکی آپ کی جانب، وجاعلوہ من المرسلین اور ہم ان کو بنانے والے ہیں رسولوں میں سے، پیغمبروں میں سے ہم ان کو شامل کرنے والے ہیں۔ الیم یم کے متعلق آتا ہے کہ یہ مصدر ہے، سمندر کے معنی میں بھی ہے اور اسی طرح سانپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ رادوہ کے متعلق آتا ہے کہ باب مفاعلہ سے ہے، اس کا مصدر مرادتن ہے، ردادن ہے، واپس کرنے کے معنی میں ہے، بحث کرنے کے معنی میں ہے، واپس کرنا اور بحث کرنے کے معنی میں ہے۔ فالتقطہ آل فرعون پس اٹھایا آل فرعون نے، لیکون لہم عدوا وحزنا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن بن جائے اور غم کا باعث بن جائے۔ یہاں لیکون میں لام عاقبت کے لیے ہے کہ آل فرعون نے تو انہیں اٹھا لیا تھا، اپنے ذہن میں یہ تھا کہ اسے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں گے، لیکون لہم لیکن اٹھایا حقیقتاً انجام کے اعتبار سے، معالن اس بچے نے ان کے لیے دشمن بننا تھا اور غم کا باعث بننا تھا۔ التقطہ لقطہ ای اخذہ بلا تعب یعنی بغیر مشقت کے اٹھا لیا، بغیر کسی تکان وغیرہ کے اٹھا لیا۔ ان فرعون و حامان بے شک فرعون اور حامان و جنودہما اور ان دونوں کے لشکر کانوا خاطئین وہ خطا کرنے والوں میں سے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، معالن موسیٰ نے ان کا دشمن ان کے لیے غم کا باعث بننا تھا۔ یہ دشمن اور غم کا باعث بننا اس وجہ سے تھا کیونکہ یہ فرعون، حامان اور ان کے جنود یہ نافرمان تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے تھے، اسی وجہ سے موسیٰ نے ان کا دشمن معالن بننا تھا۔ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک امرأہ فرعون نے کہا، فرعون کی زوجہ نے کہا جن کا نام آسیہ بتایا جاتا ہے، آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ولید بن ریان بتایا جاتا ہے، امرأہ فرعون نے کہا قرۃ عین لی ولک کہ یہ میرے اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہوگا۔ یہ اس کے متعلق دو قول ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امرأہ فرعون نے یہ بچے کو تابوت میں دیکھنے کے بعد فرمایا تھا، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچے تھے اور فرعون غضبناک ہوا تھا اور فیصلہ کیا تھا بچے کے قتل کا، تو اس وقت آسیہ امرأہ فرعون نے یہ قول کہا تھا کہ قرۃ عین لی ولک، اور یہی قول ان کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ لا تقتلوہ اس بچے کو قتل نہ کرو، عسى ان ينفعنا امید ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو بیٹا بنا لے، وہم لا يشعرون لیکن ان کو خبر نہیں تھی۔ واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ فؤاد کے متعلق آتا ہے کہ فؤاد دل کو کہا جاتا ہے، عقل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع افئدۃ آتی ہے۔ فارغہ کے متعلق آتا ہے کہ ای خالی من کل شیء سوا موسیٰ
کہ موسیٰ کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو گیا تھا، صرف موسیٰ ہی کا خیال ان کے دل میں تھا. کما روی ابن عباس امر ابن عباس، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. او خالی من الحزن، یا وہ ہر قسم کے غم وغیرہ سے خالی ہو گیا تھا، یعنی بالکل خالی رہ گیا تھا. اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ اس وقت ہے جب اخت موسیٰ نے اس تابوت کو دیکھا کہ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کے قبضے میں ہیں، اور اس بات کی خبر انہوں نے اپنی والدہ کو دی. تو اس وقت ان کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا تھا. ان کی والدہ کے نام کے متعلق آتا ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کا نام یوحانذ تھا، یا واو ہا الف نون ذال، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کا نام لوخا لام واو خا الف بنت ہانز، ہا کنڈے والی ہا اور آخر میں ذال، بن لاوی بن یعقوب ہے. اس کے علاوہ اور بھی مختلف نام بتائے گئے ہیں. اسی طرح میں نے ان کی بہن کا تذکرہ کیا تو ان کی بہن کے نام کے متعلق بھی آتا ہے. بعض حضرات نے کہا مریم نام تھا، جبکہ بعض نے کلثومہ بتایا ہے، جبکہ بعض نے کلثوم بتایا ہے. والد کا نام ان کے عمران تھا، لیکن یہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد عمران کے علاوہ ہے، اس لیے کہ دونوں عمران کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے. ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی بھی اس غم کو، اس فکر کو، لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم مضبوط نہ کر دیتے ان کے دل کو، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے. ربطنا بمعنی ای قوینا، یقال ربط اللہ علی قلبه ای قواہ وصبرہ، یعنی ان کے دل کو ثابت قدم رکھا، مضبوط رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جوڑے رکھا. وقالت لاختہ قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے چلو. قصیہ کا ترجمہ اتبعی اثرہ، یعنی ان کے نشانات قدم پر چلو. فبصرت به عن جنب، اور جاسوسی سے اسے دور سے دیکھ لیا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنکیوں سے دور سے پہلو سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ آل فرعون کو اس کی خبر نہیں تھی. جنوب ای البعید، یعنی دور سے، ایک کنارے سے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے پہلے ہی سے بندش کر دی تھی، حرام کر دیا تھا، منع کر دیا تھا موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کو. فقالت، تو موسیٰ کی بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایسے گھرانے یا گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کرے، پرورش کرے، لکم تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہو. فرددناہ الی امہ، پس ہم نے موسیٰ کو لٹا دیا ان کی والدہ کی طرف. کئی تقر عینہا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو. ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولما بلغ اشدہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے. بلغ کے متعلق آتا ہے کہ یقال بلغ فلان اشدہ ای قوتہ، یعنی اپنے قوت کو پہنچے. وفی القرآن حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، والاشد بفتح الحمزہ وضم الشین ای الاشد، كما في القرآن والأشد بضمهما القوة، وهو جمع لا واحد له، أو واحد جاء على بناء الجمع، یا تو یہ جمع ہے، اس کا کوئی واحد نہیں ہے، اور یا یہ واحد ہے اور واحد جمع برابر ہے، یعنی جمع کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اشد بھی ہے، اشد بھی ہے، قوت کے معنی میں ہے، اور اسی قوت کو قرآن میں 40 سال سے تعبیر کیا گیا ہے. ولما بلغ اشدہ واستوى، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھری جوانی کو پہنچے. واستوى، اور پوری طرح درست ہو گئے. استوا کے متعلق آتا ہے استوى الرجل ای انتہا شبابہ وبلغ اشدہ، یعنی ان کی جوانی ختم ہوئی اور وہ اپنی جوانی کے عروج پر پہنچ گئے. آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے انہیں حکم اور علم دیا. حکم و علم کے متعلق آتا ہے کہ حکم سے مراد حکمت، علم سے مراد تفقہ فی الدین ہے. اسی طرح دوسرا قول یہ ہے کہ حکم سے مراد نبوت و رسالت ہے، جبکہ علم سے مراد احکامات شرعیہ کا علم ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی
اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایسے وقت میں جب کہ شہر والے غافل تھے۔ یہ کون سا وقت تھا؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ دوپہر کا وقت تھا، قیلولے کا وقت تھا، جبکہ بعض نے کہا کہ مغرب و عشاء کا درمیانی وقت تھا، لیکن پہلا قول راجح ہے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، سو اس میں دو مردوں کو پایا جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک ان کی جماعت میں سے تھا، فرقے میں سے تھا، جبکہ دوسرا ان کے مخالفین میں سے تھا، یعنی قبطی تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، فرعونی تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، سو جو شخص ان کی جماعت میں سے تھا اس نے فریاد طلب کی، اس نے مدد طلب کی، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے مقابلے میں جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ فوکزہ موسیٰ، سو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مکہ مارا۔ وکزہ بابہ ضربہ بجمع الکف، یعنی مکہ مارنا، ہٹانا، گرا دینے کے معنی میں ہے۔ فقضى علیہ، سو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کام تمام کر دیا۔ قال هذا من عمل الشیطان، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطانی حرکت ہے۔ اس کے متعلق سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ شخص حربی تھا، لہٰذا حربی کا خون تو مباح ہوتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگرچہ اس شخص کا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی معاہدہ نہیں تھا، یعنی یہ ذمی نہیں تھا، دارالاسلام میں رہ رہا تھا، مسلمان کو نقصان پہنچا رہا تھا، تو اس کا خون مباح تھا، لیکن ایک عملی معاہدہ بھی موجود تھا۔ وہ عملی معاہدے کی صورت یہ ہوا کرتی ہے کہ جب مسلمان اور کفار ایک زمین پر رہتے ہوں تو لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ اطمینان کے ساتھ رہے، کیونکہ اگر وہ آپس میں لڑیں گے تو یہ ایسا ہوگا کہ یہ ایک دوسرے سے غداری کر رہے ہیں، عملی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ وہ عملی معاہدہ ضمن میں موجود تھا، انبیاء ہر بات کا خیال رکھتے ہیں، ان کی چھوٹی سی غلطی یا لغزش بھی عتاب کا سبب بن جایا کرتی ہے، تو لہٰذا اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے اس عملی معاہدے کی خلاف ورزی کو من عمل الشیطان سے تعبیر کیا، حالانکہ اس حربی، اس فرعونی کا خون مباح تھا۔ انہ عدو مضل مبین، بلا شبہ وہ شیطان دشمن ہے، مضل مبین، اور واضح طور پر گمراہ کرنے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت، فرمایا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی، سو آپ میری مغفرت فرما دیجئے، فغفر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، کہ اس سبب سے کہ جو آپ نے مجھ پر انعام کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز کسی جرم کرنے والے کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ظہیراً ای المعین، یعنی اعانت کرنے والا نہیں بنوں گا۔ باب نصر سے بمعنی مضبوط پیٹھ والا ہونا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، پھر مدینہ میں، شہر میں انہوں نے صبح کی خوف کی حالت میں، یترقبو، انتظار کرتے ہوئے، خوف رکھتے ہوئے۔ یترقبو کے دو معنی کیے گئے ہیں، یا تو یترقبو کا معنی ہے کہ ڈرتے ہوئے، ادھر ادھر جانگتے ہوئے، تاکتے ہوئے انہوں نے صبح کی، جبکہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت کا انتظار کرتے ہوئے خوف کی حالت میں انہوں نے شہر میں صبح کی۔ یترقب کا یہاں معنی ینتظر سے کیا گیا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو جس شخص نے کل گزشتہ میں ان سے مدد طلب کی تھی وہ پھر ان سے فریاد کرنے لگا، پھر زور زور سے چیخنے لگا۔ یستصرخو کے متعلق آتا ہے کہ باب استفعال سے ہے، بمعنی مدد طلب کرنا، اسی طرح زور سے چیخنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں حاشیے میں یستغیثہ کے معنی میں ہے کہ وہ پھر سے فریاد طلب کرنے لگا، فریاد کرنے لگا۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بے شک تم ہی صریح گمراہ ہو۔ لغوی کا ترجمہ حاشیے میں الضال، گمراہ، والمنقاد للہوا، یعنی خواہشات کی اتباع کرنے والا، خواہشات کی پیروی کرنے والا۔ غوی گمراہ کو بولتے ہیں،
خواہشات کے غلام کو بولتے ہیں. غین واو یا باب ضرب سے اور باب سمع سے بمعنی گمراہ ہونا، محروم ہونے کے معنی میں ہے. فلما ان اراد ان یبطشا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان یبطشا کہ وہ پکڑے بالذی هو عدو لہما، اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا. یبطشا پکڑنے کے معنی میں ہے، باب ضرب اور نصر سے ہے سختی سے پکڑنا، حملہ کرنا. یہاں بھی ہے بطش بھی ای فتکا، فتکا بھی پکڑنے کو بولتے ہیں، غفلت میں پکڑنے کو بولتے ہیں. قال یا موسیٰ، تو وہ شخص بول پڑا، وہ اسرائیلی بولا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے گزشتہ کل ایک جان کو قتل کیا ہے. ان تريد الا ان تكون جبارا، تم زمین میں جبارا فی الارض، تم زمین میں صرف اپنا زور بٹھانا چاہتے ہو، زمین میں صرف اپنا تکبر بٹھانا چاہتے ہو. وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے. وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، مدینہ یا شہر کے ایک دور والے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. یہ شخص کون تھا؟ تو اس کے متعلق بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، جس کا نام بعض حضرات نے حزقیل، بعض نے شمعون اور بعض نے سمعان بتایا ہے. جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا، یعنی اسرائیلی تھا. قال یا موسیٰ، تو اس نے کہا اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، کہ بے شک قوم یا اہل دربار یا سردار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، تاکہ وہ آپ کو قتل کرے. یہاں یأتمرون کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ تو اس کے متعلق حاشیے میں ہے اعتمروا وتأمروا وتشاوروا، اور اسی طرح ملا کا معنی اشراف القوم سے کیا گیا ہے. ملا ویسے برنے کو بھی بولتے ہیں، اور اشراف قوم کو بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو دیکھنے سے لوگوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، لوگوں کے دل رعب سے بھر جاتے ہیں. فخرج انی لک من الناصحین، بس آپ نکلیے یہاں سے، دور چلے جائیے، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں، ہمدرد ہوں. فخرج منها خائفا، بس موسیٰ علیہ السلام شہر سے ڈرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے، دونوں معنی آپ کو بتا چکی ہوں، نکلے. قال، اور کہا، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے دیجیے. اور اس کے بعد یہ اس کے متعلق آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے تو روانہ ہو گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے بعد کون سا راستہ چننا ہے، کس جگہ کی طرف جانا ہے. لہٰذا اس وقت انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور اسی وقت ان کا چہرہ، ان کا رخ مدین کی جانب تھا. مدین کے متعلق بھی تھوڑی تفصیل ہے، وہ یہ کہ مدین ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے جو مدین بن ابراہیم کے نام سے موسوم ہے، یعنی انہی کی جانب منسوب ہے، انہی نے اس شہر کو بسایا تھا. یہ علاقہ فرعونی حکومت سے خارج تھا. مصر سے مدین 8 دن کی مسافت پر واقع تھا. جب موسیٰ علیہ السلام پر فرعونی سپاہیوں کا یہ طبعی خوف نمودار ہوا، یا یہ طبعی خوف پیش آیا، تو اس پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا. نہ یہ نبوت کے منافی تھا، نہ یہ توکل کے منافی تھا. انہوں نے مصر سے ہجرت کا ارادہ کیا اور مدین کی سمت کو اختیار کیا. مدین کی سمت کو اختیار بھی شاید اس لیے کیا تھا کہ مدین بھی اولاد ابراہیم کی بستی تھی، موسیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور انہوں نے اپنے اس آبائی وطن کو، اسی زمین میں رہائش اختیار کرنے کو بہتر سمجھا. لہٰذا بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے، نہ کوئی توشہ تھا، نہ سامان تھا، نہ راستہ معلوم تھا، لیکن اس جانب گئے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی. بعض مفسرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس مکمل زمانے میں موسیٰ کی غذا صرف درختوں کے پتے ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا قصہ یا یہ جو تفسیر ہے آپ اس سے پہلے درجے میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکی ہیں. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَن، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف توجہ کی. تلقاء کا معنی یقالو جلس تلقاءه ای تجاہه، کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا، آپ کے بالکل چہرے کے سامنے مواجہتاً بیٹھا. قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو یوں کہا کہ امید ہے کہ میرے رب مجھے سیدھے راستے چلا دے، یا سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دے. ولما ورد ماء مدین، جب مدین کے پانی پر پہنچے. ماء مدین کے متعلق آتا ہے کہ ماء مدین سے مراد وہ کنواں ہے جس سے اس بستی کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے.
وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں پر لوگوں کی ایک جماعت کو پایا جو پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور وہاں دو عورتوں کو دیکھا جو ان لوگوں کے علاوہ تھی، ان لوگوں سے دور تھی، تذودان اور روک رہی تھی۔ تذودان ای تدفعان و تطردان غنمہما عن الماء، کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور کر رہی تھی، پانی سے روک رہی تھی۔ قال ما خطبکما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا تم دونوں کا کیا حال ہے، کیوں پیچھے کھڑی ہوئی ہو؟ خطبکما ای شأنکما، تم دونوں کی کیا صورتحال ہے؟ قالتا، تو ان دونوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہماری عادت یہ ہے کہ لا نسقی، ہم نہیں پلاتے اپنے جانوروں کو پانی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے واپس نہ چلے جائیں۔ یصدر ای یرجع مأخوذ من الصدور وهو الرجوع عن الماء ويقابله الورود وهو الاتيان الى الماء، یہ دو متضاد لفظ ہے، الصدور الورود، صدور رجوع کے معنی میں ہے اور ورود آنے کے معنی میں ہے۔ الرعاء راعن کی جمع ہے، چرواہوں کو بولتے ہیں۔ وابونا شیخ کبیر، اس حال میں کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، یہ اس وجہ سے کہا کہ جب عموماً یہی سوال موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ سارے مرد آئے ہیں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، تو یہ عورتیں کیوں آئی ہیں؟ ساتھ میں وہاں کنویں کا ڈول بھی بہت بھاری تھا، وہاں ایک پتھر کا اٹھانا تھا، وہ بھی مشقت والا کام تھا، تو ذہن میں سوال اٹھ سکتا تھا۔ اس وجہ سے ان دونوں عورتوں نے پہلے سے ہی جواب دے دیا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بوڑھے ہیں، اسی وجہ سے ہم پانی بھرنے آتے ہیں۔ فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی بھرا یا جانوروں کو پانی پلایا۔ ثم تولا الی الظل، پھر موسیٰ علیہ السلام ایک سائے کی طرف مڑ گئے۔ فقال، اور کہا اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ آپ جو کچھ خیر میرے لیے نازل فرما رہے ہیں یا نازل فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءته احداہما، سو ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، تمشی علی استحیاء، جو چلتے ہوئے شرما رہی تھی، حیا کے ساتھ آ رہی تھی۔ قالت ان ابی یدعوکا، اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ نے جو ہمارے لیے جانوروں کو پانی پلایا اس کا صلہ آپ کو دے دے، اس کا بدلہ آپ کو دے دے۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ جب ان دو عورتوں کے جانوروں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا تھا تو وہ عادت کے خلاف وقت سے پہلے اپنے گھر پہنچی۔ وجہ پوچھنے پر والد کو انہوں نے پورا قصہ سنا دیا تھا، تو اس موقع پر والد نے یہ سمجھا کہ یہ تو کوئی اچھا اور نیک انسان ہے، اس وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ اور ان دو بچوں کے والد کے متعلق آتا ہے، دو عورتوں کے والد کے متعلق آتا ہے کہ ان کے والد شعیب علیہ السلام تھے، جن کو اصحاب الایکہ اور مدین کی جانب مبعوث کیا گیا تھا، تو لہٰذا شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ فلما جاءه، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور وہ واقعات سنائے یا انہیں کچھ واقعات سنائے۔ قال لا تخف، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ غمگین نہ ہو۔ کون سے واقعات سنائے؟ تو وہ جو ان سے قتل وغیرہ ہو گیا تھا، یا جو موسیٰ علیہ السلام موجود تھے شہر میں اور انہیں خوف تھا فرعونیوں سے، لہٰذا وہ تمام واقعات سنایا۔ تو شعیب علیہ السلام نے تسلی دی، لا تخف، کہ آپ غمگین نہ ہو، خوف نہ کھائیے، نجوت من القوم الظالمین، آپ نجات پا چکے ہیں ظالم قوم سے۔ یہ اس وجہ سے کہا کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مدین فرعونی حکومت سے خارج علاقہ تھا، لہٰذا اس وجہ سے کہہ دیا۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک نے والد سے کہا، یا ابا، اے میرے والد، استاجر ہوا، آپ اس کو مزدوری پر رکھ دیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جس کسی کو آپ مزدوری پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قوی بھی ہو اور جو امانت دار بھی ہو۔ قال انی ارید ان انکحک، اس وقت جب انہوں نے اپنے والد کو مشورہ دیا تھا تو اس موقع پر والد نے سوچا اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ایک معاہدہ کرنا چاہا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ 8 سال یا 10 سال بکریاں چرائیں گے یا یہاں رکیں گے اور خدمت کریں گے، یا 8 سال رہنا اور خدمت کرنا ان پر لازم تھا، جبکہ 10 سال اگر پورا کرتے تو یہ ان کی جانب سے احسان ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال والی مدت مکمل کی تھی اور یہی شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا مہر مقرر کیا تھا۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگرچہ ہماری شریعت میں یہ مہر مقرر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شرائع ما قبلنا شعیب علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز
جائز ہو۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں شعیب علیہ السلام نے کسی ایک بیٹی کی تعین نہیں کی بلکہ مطلقاً کہا کہ میں 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کیا بغیر تعین مرأہ کے نکاح درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں ایجاب و قبول والا معاملہ نہیں بیان ہو رہا، بلکہ پہلے تو مطلقاً ایک معاہدہ طے ہو رہا ہے، مطلقاً ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا آپ راضی ہیں میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کرنے کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے مانا، تو اس کے بعد ایک بیٹی سے ان کا نکاح ہوا۔ اس کے متعلق آتا ہے روایات میں کہ چھوٹی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا تھا جس کے نام میں تھوڑا اختلاف ہے، بعض نے صفورہ بتایا ہے، بعض نے صفوریہ بتایا ہے، بعض نے صفوریہ بتایا ہے۔ البتہ روایات میں آتا ہے کہ چھوٹی والے کا نام صفیرہ تھا جبکہ بڑی والی کا نام صفراء تھا، اور ان کا نکاح صفورہ، صفوریہ یا صفوریہ یا صفیرہ یعنی چھوٹی والی سے ہوا تھا۔ قال انی اريد ان انکحک، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا نکاح کر دوں، احدی ابنتی، اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک سے، ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک سے، علی ان تاجرنی، اس شرط پر کہ آپ اجرت پہ رہیں، آپ مزدوری پہ رہیں، 8 حجج، 8 سال تک، فإن اتممت 10، اور اگر آپ 10 سال مکمل کر دیں گے، فمن عندک، تو یہ آپ کی جانب سے ہوگا یعنی احسان ہوگا۔ وما اريد، حجج کے متعلق آتا ہے کہ یہ حجج حجتن کی جمع ہے بمعنی سنت اور طریقہ، دلیل۔ وما اريد ان اشق عليك، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو مشقت میں ڈالوں، یعنی آپ کا اپنے اختیار ہے، 8-10 سال جو آپ چاہتے ہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، عن قریب، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صالحین میں سے پائیں گے، نیکوکاروں میں سے پائیں گے، کیونکہ نبی تھے، رسول تھے۔ قال ذلك بینی و بینک، کہ یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، ایما الاجلین قضیت، دونوں مدتوں میں سے جو سی مدت میں نے پوری کی، فلا عدوان علی، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے، کارساز ہے، نگہبان ہے، سننے والا ہے، شہید ہے۔ لہٰذا اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بیٹی سے نکاح، شعیب کی بیٹی یعنی صفورہ یا صفیرہ سے نکاح ان کا 30 سال کی عمر میں ہوا تھا، تقریباً 40 سال کی عمر میں یہ مدین میں رہے تھے۔ 40 سال کے ہونے کے بعد جب ان کو نبوت مل رہی تھی تو اس موقع پر انہوں نے شعیب علیہ السلام سے اجازت چاہی اور مصر کی طرف انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ راستے میں کوہ طور کی جانب گئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا، تورات وغیرہ بھی ملی تھی، جس کے متعلق مکمل تفصیل آپ سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھ چکی ہیں، سورہ قصص وغیرہ میں بھی پڑھ چکی ہیں۔ پچھلے سال کی تفسیر میں آپ کو بار بار کئی مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً پڑھایا جا چکا ہے، لہٰذا وہیں سے رجوع کر لیجئے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لغات میں مطلقاً 1-2 بتا دیا کرتی ہوں، وہ اس لیے کہ آپ پہلے سے یقیناً مطالعہ کر چکی ہوں گی اور مصباح اللغات سے معنی دیکھ چکی ہوں گی، اپنے پاس وہ تمام نوٹ کر لیجئے کیونکہ آپ کے پرچے میں لغوی صرفی تحقیق ہوا کرتی ہے۔ اگلے سبق کا بھی مطالعہ کیجئے۔ جزاک اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔